السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم منتظمین اجتماع اور حاضرین اجتماع، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ حامیم سجدہ کی 4 آیات تلاوت کی گئی۔ پاروں کی ترتیب اور تقسیم کے لحاظ سے یہ 24ویں پارے کے 19ویں رکوع کی شروع کی 4 آیات ہیں۔ آج کے اس درس کے لیے تذکیر کے لیے میں نے ان آیات کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ آج کا یہ اجتماع جس عنوان اور موضوع کے تحت منعقد ہوا ہے، رکھا گیا ہے، تو ان آیات سے بھی اس اجتماع کا ایک تعلق جڑتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اور اس روایت کو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے تفسیر میں ذیل میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین کے اولین طور پر مصداق اور مستحق مؤذنین ہیں، اذان دینے والے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی کے بس میں نہیں ہے پابندی کے ساتھ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی دعوت دینا، اور پورے محلے والوں کے لیے، پوری بستی والوں کے لیے کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو چونکہ 3 دن میں سے 5 مرتبہ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک بیک وقت ممن دعا الی اللہ کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اس لیے اولین طور پر اس آیت کا اطلاق ان پر ہوتا ہے، وہ مستحق ہے۔ آیات کا ترجمہ اس طرح سے، اور اس شخص سے بہتر، اچھی اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمین میں سے ہوں۔ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں، تو ادفع باللتی احسن، تو برائی کو دور کرو جو اس سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ احسن کا جو لفظ ہے، جو سب سے بہتر ہے، سب سے اچھائی ہے، تو برائی کو اس کے ذریعے سے دور کرو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اور اس کے درمیان میں جو دشمنی عداوت ہے، کانہ ولی حمیم، وہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، ولی حمیم دوست اور حامی بھی بنے گا، جگری دوست۔
لیکن یہ صفت اور یہ نعمت نہیں حاصل ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر اختیار کرتے ہیں، اور یہ نعمت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والے ہیں، اللہ کے نزدیک جن کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، ذو حظ عظیم، بڑے حصے والے، بڑے نصیب والے۔ لیکن یہ کام کے ساتھ شیطان اور شیطان کی تدبیریں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ اسلام کے جتنے اہم اور عظیم کام ہیں تو ان کاموں کے متعلق شیطان کے حربے اور شیطان کی رکاوٹیں اتنی زیادہ ہیں، تو پھر اللہ نے اس کا حل پیش کیا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو شیطان اکسائے، اکسانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کی طرف سے آپ کو غافل کر دے، مایوس کر دے، ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جس سے آدمی، ایک مومن دعوت دین کے فریضے کو انجام دینے سے غافل ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے، مختلف اندیشے، مختلف چیزیں اس کے ذہن اور دماغوں میں آتی ہے، تو شیطان اگر اکساہٹ پیدا کرے اس کام کو روکنے کے سلسلے میں، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ چاہ لیا کیجیے، انہ وہ سمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو حکم ہے صرف 2 کاموں کے لیے فرض کے درجے میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہ سمیع العلیم، جب آپ قرآن مجید کو پڑھے تو اللہ کی پناہ چاہ لیا کیجیے شیطان مردود سے۔ نماز کے آغاز میں سنت ہے، لیکن قرآن مجید کے پڑھنے کے آغاز میں یہ فرض کے درجے میں کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ کی پناہ چاہ لیا کیجیے، اس لیے کہ قرآن مجید سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، تو جہاں سے ہدایت ملتی ہے تو شیطان ان ہدایت کے دروازوں کو بند کرنا چاہتا ہے، روکتا ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید کے پڑھنے کے آغاز میں، شروع میں اللہ کی پناہ چاہنے کا حکم ہے شیطان مردود سے، اور دوسرے یہ دعوت دین، دونوں میں تعلق ہے، تعلیم قرآن ہو یا دعوت دین ہو، تعلیم دین ہو یا دعوت دین ہو، دونوں کا تعلق آپس میں جڑا ہوا ہے۔ علم اور عمل کا تعلق، گویا کہ دعوت کا جو تعلق ہے عمل سے، کہ اس پر عمل کرنا ہے، خود بھی دوسروں کو اس کی دعوت دینا ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے بھی، حروف کے لحاظ سے بھی علم اور عمل میں بہت گہرا تعلق ہے، ان کو الگ نہیں کر سکتے آپ۔ علم میں جو الفاظ ہے وہی عمل میں بھی ہے۔ عین لام میم، عین میم لام، صرف ترتیب بدلی ہوئی ہے، تو کیوں؟ یوں ہی نہیں ہے۔ علم کے بغیر عمل نہیں، عمل کے بغیر علم نہیں ہے۔ جن چیزوں کا مفہوم مطلب آپس میں بہت گہرا ہوتا ہے، اس کے الفاظ بھی آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے الگ کر دیا، بلکہ اسلام کو اور دین کو ہم نے الگ کر دیا، علم سے بھی الگ کر دیا اور عمل سے بھی الگ کر دیا۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہے عمل ضروری ہے، علم سے کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہہ دیتے لوگ، اور ممبر و محراب سے کہتے ہیں کہ علم سے کیا ہوتا ہے، تو کائے سے ہوتا ہے؟ پھر انبیاء علیہ السلام کیا لے کر آئے تھے پہلے؟ علم پر عمل کرنے کا نام ہی عمل ہے۔ علم کے بغیر جو کچھ عمل ہوتا ہے وہ جہالت ہوتی ہے۔ لیکن یہ صرف اسلام کے متعلق، دنیا کے تمام شعبوں سے متعلق تمام انسان اس بات پر متفق ہے، متحد ہے کہ پہلے علم ہے، بعد میں عمل ہے۔ صرف اسلام کے متعلق اختلاف پیدا ہو گیا، دین کے متعلق اختلاف پیدا ہو گیا، ورنہ ڈرائیورنگ کے متعلق، وکالت کے متعلق، ڈاکٹری کے متعلق، انجینئرنگ کے متعلق کیا کوئی یہ تسلیم کرتا ہے کہ ڈاکٹری کا تعلق انجیکشن دینے سے ہوتا ہے؟ حالانکہ عمل تو وہیں سے شروع ہو رہا نا، لیکن ڈاکٹری کا آغاز ہر ایک شخص سمجھتا ہے کہ وہ انجیکشن دینے سے نہیں ہوتا۔ کالج میں اس کا جو علم دیا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، وہاں سے ڈاکٹری کا آغاز ہوتا ہے۔
پڑھانے کا جو تعلق ہے وہ اسکول میں پڑھانے سے نہیں ہوتا، ڈی ایڈ اور بی ایڈ کی جو کلاس چلتی ہے اس میں شریک اور داخل ہونے سے ہوتا ہے پڑھانے کا تعلق۔ لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جب بات آتی ہے اسلام کی، ایمان کی، تو اسلام صرف عمل ہے۔ اسلام پہلے علم کا نام ہے، بعد میں عمل کا نام ہے۔ ترتیب جو پہلے علم کی ترتیب ہے، جس طرح سے دنیا کے تمام شعبوں میں علم کی ترتیب پہلے ہے، جاننے کی ترتیب پہلے ہے، تو اسلام اور دین میں بھی وہی ترتیب پہلی ہے۔ اب ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یوں تو قرآن مجید عمومی طور سے تمام انسانوں سے خطاب کرتا ہے، لیکن جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ان کے لیے لازمی ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کرے۔ دنیا میں تو باتیں بہت ساری ہیں، دعوتیں بہت ساری ہیں، کوئی کسی کی طرف، کوئی ملک کی طرف بلا رہا ہے، کوئی مال کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اعلیٰ ڈگریوں کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ڈگری حاصل کرو، ترقی پا جاؤں گے، آؤ اپنی سیاسی طاقت اور قوت بناؤ تو کامیابی مل جائے گی۔ یہ سب قول ہے، یہ سب باتیں ہیں، لیکن سب سے بہترین بات اور سب سے بہترین دعوت جس کی ہے، تو اگر ہم بہتر بننا چاہتے، اعلیٰ بننا چاہتے، عظیم بننا چاہتے، تو اس نصاب اور اس نظام سے ہم جڑ جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جاری کیا ہے۔ سب سے بہتر قول اور سب سے بہتر دعوت اللہ نے جس کو قرار دیا ہے، وہ ہم اس کو ہمارا قول بنا لیں، اس کو ہماری دعوت بنا لیں، اور وہ یہ اس آیت میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، کس کا قول ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ مطلب یہ کہ اس سے بہتر کسی کا قول ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر کسی کی دعوت ہو ہی نہیں سکتی۔ الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلانے کا مطلب ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی، اس کی بڑائی جو پوری کائنات میں ایک طرح سے پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی مرضی، اللہ چاہتا کیا ہے اور اللہ کیا نہیں چاہتا ہے۔ کسی بھی شخص سے جڑنے کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس شخص کی مرضی کیا ہے اور دوسرے اس کی نامرضی کیا ہے۔ لیکن مرضی سے پہلے نامرضی کو جاننا ضروری ہے۔ باپ کے باپ کی چاہت کیا ہے، تو باپ کی چاہت سے پہلے باپ کس سے ناراض ہوتا ہے، تو اولاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے بچے۔ اور اسلام نے، اللہ نے کلمے میں یہی بات رکھی ہے، وہی ترتیب رکھی ہے، اذان میں بھی وہی ترتیب ہے، کلمے بھی وہی ترتیب ہے۔ لا الہ، انکار ہے پہلے، ماننے کی بات نہیں، اقرار کی بات پہلے نہیں ہے، پہلے انکار کی کہ انکار کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ کہ اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان سے ہم بچے، دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو وہ اعمال خود بھی اختیار کرے اور دوسروں کو اختیار کرنے کے لیے کہے۔ اسی کا نام ہے دعوت اللہ، دعوت دین۔ لیکن دوسری جو اہم صفت ہے وہ عمیلہ صالحہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا یہ کافی نہیں ہے، نیک عمل بھی ضروری ہے۔ نیک عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں، نیک عمل کا اثر سرچشمہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اور تیسری اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے وقال اننی من المسلمین، اور کہیں کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ایک طرح سے اس میں تکبر اور فقر اور بڑائی سے بچانا بھی ہے، بچنا بھی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بالا تر نہ سمجھے، میں عام، میرا جو شمار ہے فرما برداروں میں سے، یعنی گویا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو قابل سمجھنا، نمایاں سمجھنا کہ میری ایک شناخت ہے، میری یہ پہچان ہے، نہیں، من المسلمین، میری جو اصل پہچان ہے میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اسلام کا لفظ و مسلم کا لفظ یہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لیکن یہ بھی بتلا دیا گیا کہ دنیا میں صرف اچھائیاں ہی نہیں ہیں، یہ دنیا میں برائیاں بھی ہیں۔ اس لیے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جب دھتکار دیا اس کی سرکشی نافرمانی کی وجہ سے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اللہ کے حکموں کا، تکبر میں آ گیا، کافروں میں سے ہو گیا، تو اللہ نے اس کو دھتکار دیا تھا کہ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو آپ دھتکارا ہوا ہے۔ تو اس نے اللہ سے ایک درخواست کی تھی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، ربی فانظرنی، اے رب مجھے تو ڈھیل اور مہلت دے۔ تو اللہ نے اس کی درخواستوں کو مسترد نہیں کیا بلکہ قبول کیا، کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، جہاں تجھے ڈھیل اور مہلت ایک متعینہ دن تک، اٹھائے آنے والے دن تک یعنی قیامت تک۔ تب ایسے دشمن سے ہمارا سابقہ ہے کہ جس کو قیامت تک موت نہیں ہے، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا اسلامی لشکر اس کو مار نہیں سکتا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قتل کر دجال کو قتل کریں گے، دجال الگ ہے، ابلیس شیطان الگ ہے۔ دجال ابلیس کو قتل کرنا عیسیٰ علیہ السلام کے بس میں نہیں ہے، دجال کو قتل کرے گے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وہ مہلت اور ڈھیل لے کر آیا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تبھی اس کی موت ہوگی، اس سے پہلے اس کی موت نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے دشمن سے ہمارا سابقہ ہے جو بغیر نظر آئے ہوئے ہمارے دل اور دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ خطرناک صورتحال ہو گئی نا، ایک دشمن آپ کو نظر آ رہا ہے تو بچاؤ کریں گے، لیکن بغیر نظر آئے ہوئے دل تک پہنچ جاتا ہے۔ ہماری باتیں تو ہم کوشش کرنے کے بعد بھی دل تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن اس کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ وسوسوں کے ذریعے سے وہ ہمارے دل تک، انسانوں کے دل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی کا بھلائی اور برائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس سلسلے میں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دور کرو اچھائی کے ذریعے سے، یعنی مطلب یہ کہ اس کا اثر کم کرو، اس کے اوپر برائی کو، بھلائی کو غالب کر دو تو برائی دب جائے گی۔ پیشاب کے ذریعے سے پاخانہ صاف نہیں ہوتا، پانی سے ہوتا ہے، لیکن آج زیادہ تر میدان سیاست کے حوالے سے امت مسلمہ عالمی سطح پر بھی، بھارت کی سطح پر بھی سیاست کی جو گندگیاں ہیں جو پاخانے کے درجے میں، اس کو پیشاب سے صاف کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ غلطی تو پہلے بھی علماء کرام نے کی، جماعتوں نے کی، اس کا نتیجہ بھگت لیا۔ عیسائی ظلم و ستم کرتے تھے تو ان کو بھگانے کے لیے، دور کرنے کے لیے مشرکین کا ساتھ لیا گیا، تبھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی مفکرین نے واضح کیا تھا کہ تم غلطی کر رہے ہو۔ امت مسلمہ پاک صاف نہیں، ہماری سیاست پاک اور صاف نہیں، ان کو صاف میں لینے تھے۔ آج بھی وہی ہے کہ جو سیکولر نظریے کے حامل ہے، حالانکہ دین پر ایمان نہیں، تو ان کو ساتھ میں لے کر، تو اسی وہی مثال ہے۔ تو پاخانے کے ذریعے سے، پاخانہ پانی سے دور ہوتا ہے، پیشاب کے لیے بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ پیشاب کے جو اجزاء ہوتے ریشے ہوتا اور کپڑے کے اندر زیادہ جذب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں پاخانے کو پاک صاف کر دوں گا پیشاب کے ذریعے سے تو پاک صاف نہیں ہوگا، کپڑا اور زیادہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو اچھائی کے ذریعے سے جو نیکی ہے، لیکن یہ کام ذرا مشکل بھی ہے، مشکلات پریشانیاں جڑی ہوئی اس کے ساتھ۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو اگر سامنے رکھے تو یہ سب چیزیں سامنے ہیں، تو اس کا حل، اس کا علاج اللہ نے پیش کیا کہ ایک تو یہ کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر آپ اسلام کے اچھائیوں کے ذریعے سے اگر آپ دور کرو گے برائیوں کے، یقیناً دشمنی ہے لیکن بعد میں اس میں آپ کو دوست بھی ملیں گے، ہوا ایسا تاریخ میں اور آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم پیش کریں تب۔ ہم اگر برائی کے ذریعے سے دوسری برائی سے دور کریں گے تو دشمنیاں باقی رہیں گی، دوستی یہاں سے نکلے گی۔ لیکن یہ صفت ان لوگوں کو حاصل ہوتی جو صبر کرتے۔ سب اردو میں دو لفظ صبر کی ترجمانی کرتے ہیں، میں عربی کا بھی طالب علم، اردو کا بھی۔ ہمت، صبر میں پہلے نمبر پر ہے ہمت اور دوسرے نمبر پر ہے برداشت۔ جو ہمت رکھتے اپنے اندر کچھ کام کرنے کی، انہیں کوئی چیز ملتی ہے، اور جو برداشت کرتے تکلیفوں کو، اور جن کے جو نصیبے والے انہیں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ پھر وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، پھر شیطان اگر اکسائے، یہ دعوت دین کی طرف سے اللہ کے دین کو پیش کرنے کے سلسلے میں شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کی پناہ چاہیے کیجیے، اللہ سے مدد مانگیے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔
تو یہ چند باتیں ان آیت کی روشنی میری اپنی تذکیر آپ کی تذکیر توجہ کے لیے میں نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید ان آیات پر غور و فکر کرنے اور اس کے پیغام کو سمجھنے اور دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔